بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ یا علی مدد۔ اکثر افراد نماز پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ نماز کی تاویل یعنی تفسیر اور اس کے اصل معنی کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ دوران نماز جو افعال یعنی تکبیر، رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، جبکہ جس کے متعلق ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ کیا کر رہے ہیں، وہ افعال ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہوتے اور ادھورے ہوتے ہیں۔ الصلاۃ المومنین، امیر المومنین و امام المتقین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تاویل صلاۃ ملاحظہ فرمائیں، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید معرفت اور مودت حاصل کریں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ نماز کی تاویل کیا ہے، یعنی نماز کا اصل معنی کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا، اے میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم دوران عبادت یعنی دوران نماز جو افعال سر انجام دیتے ہیں، کیا وہی تاویل نماز نہیں ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ امور کی صحیح تاویل بیان کریں اور وحی خدا کی بھی تشریح کریں، اور دوران عبادت افعال جو انجام دیے جاتے ہیں ان کی بھی تشریح بیان کریں۔ تب اس شخص نے کہا، اے میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بتائیے کہ نماز کی تاویل کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم پہلی مرتبہ تکبیر الاحرام میں اللہ اکبر کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے فہم و ادراک سے بہت بلند و اعلیٰ ہے، کہ اللہ تمہارے فہم و ادراک سے بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ دوسری تکبیر میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ عظیم ہے، اس سے کہ اسے اشاروں سے پہچانا جائے۔ تیسری مرتبہ تکبیر کی وجہ یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے وہم و خیال سے اس قدر پرے ہے کہ اس کی خیالی تجسم یا خیالی نقشہ ہی بنایا جا سکے۔ چوتھی تکبیر میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے تھا، چجایا کہ اس پر زوال کا اثر ہو۔ پانچویں تکبیر میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی ذات غیر معلوم ہے اور وہ ہر جگہ ہے، اس کی ذات غیر معلوم ہے اور وہ ہر جگہ ہے، بغیر اس کے کہ وہ کسی شے میں داخل ہو اور یہ کہ اس میں کوئی شے ہو، وہ اس سے بلند ہے۔ چھویں تکبیر میں اس کی صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جن میں وقت گزرنے کے ساتھ نہ تو تغیر آتا ہے اور نہ ہی وہ زیر ارتقاء رہ سکتی ہیں۔ ساتویں تکبیر میں بندگان خدا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اسے اپنی تمام حصوں کو استعمال کرنے کے باوجود پا نہیں سکے، اور جب تم اپنی گردن رکوع کے لیے اس لیے جھکاتے ہو کہ اس کے نفس کے سامنے گردن خم ہو، پھر گردن کا اٹھانا اور کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کا پڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ جس سے اللہ کا شکر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس نے عدم سے مخلوق کو وجود بخشا۔ پہلا سجدہ کرنے کی علت یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ اس نے خاک سے مخلوق کو پیدا کیا، اور سجدے سے سر اٹھانے کی علت یہ ہے کہ اس نے مخلوق کو زمین سے نکالا۔ پھر جب دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ موت حق ہے جو مخلوق کو آئے گی، جس کے بعد مخلوق مٹی کا ہی حصہ بن جائے گی۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کی وجہ یہ ہے
کہ تسلیم کیا جائے کہ وہ بعد از موت دوبارہ مخلوق کو اٹھائے گا، اور جب بائیں طرف دوران عبادت یوں بیٹھا جاتا ہے کہ دایاں پاؤں بائیں والے پاؤں کے تلوے کو پار کرتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ علامتی طور پر اظہار کیا جائے کہ ہم نے ہدایت کے رستے کو اپنا لیا ہے اور باطل کی تکذیب کر دی ہے۔ پھر تشہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجدید ایمان کی جائے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا رکیں حدیث سے اور سوچیں تجدید ایمان کیسے کی جائے؟ کیسے کی جائے تجدید ایمان؟ جی ہاں، خم غدیر کی آیت کے عین مطابق، یہ غدیر کی آیت کے عین مطابق ہوگی، یعنی کل ایمان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے ساتھ کہ جس گواہی پر دین کامل کر دیا اسی پر تجدید ایمان اسی طرح ہوگی۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تجدید ایمان کی جائے۔ پھر تشہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجدید ایمان کی جائے، یعنی اسلام کی دوبارہ تصدیق کی جائے، موت کے حق ہونے اور بعد از موت دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق تصدیق کی جائے۔ پھر التحیات میں اللہ کی تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگنی مقصود ہوتی ہے، اور یہ کہ ظالم گمراہوں اور ان کی انتہائی ابلیسی چالاکیوں سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر سلام کی تعویل یہ ہے کہ دعا مانگی جائے کہ اللہ حشر کی تکالیف سے نجات دے اور امن و سلامتی سے محشور کرے، آمین۔ اس کے بعد آخر کار مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم اپنی عبادات کی تعویلات و توجیحات نہیں جانتے تو تمہاری عبادات کمزور و نامکمل ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنی عبادات کی تعویلات و توجیحات نہیں جانتے تو آپ کی عبادات کمزور و نامکمل ہیں۔ اب اس فرمان کو کون مانے گا؟ جو مومن ہوگا، کیونکہ امیر المومنین نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام عبادات نامکمل اور کمزور ہیں جب تک عبادت کرنے والا ان کی تعویلات یعنی اصل معنی اور ان کی وجہ نہیں جانتا۔ یہ حدیث کا ریفرنس بہار الانوار عربی جلد 81 پیج 166 حدیث نمبر 52۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ ہماری ان ویڈیوز کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔